بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا گھنٹہ ہے 5ویں کلاس، 21واں پارہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ، ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا۔ دیکھیے قرآن پاک میں دیکھیے یہ لفظ استعمال کیا ہے نون مشدد، جس نون پر تشدید لگی ہوتی ہے اس کو نون مشدد کہتے ہیں۔ نون مشدد ہو یا میم مشدد، یہ دیکھیے میم اور اس کے اوپر تشدید، یہ میم مشدد کہلاتی ہے۔ نون مشدد میم مشدد، یعنی جس پر تشدید لگی ہو اس کو مشدد بولتے ہیں، یعنی تشدید والا حرف۔ تو یا یہ تشدید والا حرف ہو یا یہ تشدید والا حرف ہو، اس پر دیر لگائی جاتی ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ان کیوں دیر لگا رہے ہیں؟ اس کی تشدید لگی ہے، مشدد ہے۔ ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ، بعورۃ آگے دیکھیے ان یریدون الا فرارا، ان یریدون الا فرارا۔ اب بچوں دیکھیے یہاں پر آپ کو جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتارا، آپ کے اوپر اتارا، آپ نے اپنی زبان سے اس کو پڑھ پڑھ کر سنایا۔ تو جہاں جہاں آپ نے دیر لگائی وہ لوگوں نے اس کے قاعدے بنائے، قواعد بنائے، اور وہ قواعد اتنے سچے اور پکے ہیں کہ آج بھی اسی طرح رائج ہے۔ اب قرآن پاک اسی نہج پر پڑھا جاتا ہے جس نہج پر حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، پھر صحابہ نے پڑھا، اور صحابہ کے بعد تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کا دور ہے۔ تو جس انداز سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی اس زمانے میں، اسی انداز سے آج بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کو صحیح طریقے پر پڑھیے تو نور علی نور، ثواب ہی ثواب ملتا ہے، اور اگر غلط طریقے پر پڑھتے ہیں تو رب قاری للقرآن والقرآن یلعن، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے لیکن غلط الٹا سیدھا پڑھ رہا ہے، تو قرآن بجائے فائدہ پہنچانے کے نفع پہنچانے کو نقصان ہوتا ہے، قرآن لعنت کرتا ہے۔ ایسے نہ پڑھنا اچھا ہے، اس لیے قرآن پاک کو پڑھیے تو صحیح طرح پڑھیے۔ فرض کیجئے کہ آپ کپڑے پہنتے ہیں، تو کپڑے آپ کے اگر صاف ستھرے ہوں تو آدمی کی طبیعت بھی خوش ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے، خود پہننے والے کو بھی اچھا لگتا ہے، فرحت محسوس کرتا ہے، طبیعت کے اندر بشاشت ہوتی ہے۔ لیکن وہی کپڑے اگر بالکل گندے اور میلے کچیلے ہوں تو دیکھنے والا نفرت کرتا ہے اور کہتا بھی کہاں سے چلا ہے، اس کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، اس لیے قرآن پاک کو اگر صحیح طریقے سے پڑھیے تو ہر آدمی خوش ہوگا، بشاش ہوگا، اور خوشی خوشی وہ چاہے گا کہ یہ اور پڑھتا رہے اور پڑھتا رہے۔ وہ جتنا پڑھے گا، اچھا پڑھے گا تو طبیعت چاہے گی۔ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا۔ دیکھیے حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں عین موقع پر جبکہ جنگ کا موقع ہے، جنگ کا رن پڑنے والا ہے، اس وقت میں
یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان بیوتنا عورتم وما یہ بعورہ، اے اللہ کے نبی ہمارے گھر تو بالکل کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے گھروں کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے اور ہماری بیوی بچے محفوظ نہیں ہے، لہذا کوئی اٹھا کر کے لے جائے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ ہم کو اجازت دے دیجئے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ ان بیوتنا عورتم وما یہ بعورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کھلتا ہے بتاتا ہے، یوں تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور ہمارے گھروں میں سے ہمارے بیوی بچوں کو اٹھا کر کے لے جائے گا، لیکن یہ جھوٹے ہیں، اول نمبر کے جھوٹے ہیں۔ لیکن آپ سے جیسا کہہ رہے ہیں آپ اس کو مان لیجیے، اگر آپ سے اجازت چاہتے ہیں واپسی کی اب کو واپس ہونے دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ تم جاؤ۔ یہ ان بیوتنا عورہ، یوں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر خالی ہیں، ننگے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی دروازہ نہیں ہے اور ہمارے گھر میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی بھی جا کر ہمارے بچوں کو لے جا سکتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین ہیں، یہ منافقین ہیں۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں۔ اب آپ سمجھیے منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں دل کے اندر تو کوئی بات چھپا کر کے رکھے اور زبان سے دوسری بات کہے۔ زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم ایمان لے آئے، آپ کے اوپر یقین کرتے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے اللہ کے فرشتہ ہیں۔ زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دل کے اندر کیا چیز ہے؟ ابے یار ہم تو دھوکہ دے رہے ہیں، ہمارے تو اپنے ساتھی ہیں، ہم تو وہیں رہیں گے۔ جب اپنے ساتھیوں پلٹ کر کے جاتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں میاں ہم تو دھوکہ دینے کے لیے گئے تھے، ہم تو ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہنے کے۔ ایسے لوگوں کو بولا جاتا ہے آستین کے سانپ، یعنی کوئی آدمی آستین میں چھپا کر کے سانپ کو لے جائے اور وہاں جا کے نکال دے۔ اسی انداز سے یہ لوگ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، بات چیت کو سننے کے لیے جاتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں میں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے، ان باتوں کو لے کر کے اپنے لوگوں میں جا کر نشر کرنا ان لوگوں کا شیوا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے منافق کہا، اور منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اللہ کو دھوکہ کیا دیں گے؟ اللہ کو کیا کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کو تو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو پھر سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود دھوکے کے اندر ہے، سمجھ رہے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرا دوسرا جانتا ہے، یہ کہو کیا کہنا چاہ رہے، ہم تو جانتے ہیں تمہاری حقیقت کیا ہے اور تمہاری حالت کیا ہے۔ زبان سے تم کہہ رہے ہو، ہم یقین کیے لیتے تمہاری بات کا، صرف زبان کی حد تک، لیکن دل کے اندر تو ہم ہیں اور پہچانتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ منافق ہیں، یہ ہمارے خلاف ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے خلق کھولی ہے، انہوں نے کہا ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور ہمارے بیوی بچوں کو اٹھا کر کے لے جائے گا، لہذا آپ ہم کو اجازت دے دیجیے ہم چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہی بعورۃ، اللہ کے ان کے گھر خالی نہیں ہے، ان کے گھر خالی نہیں ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ غدار ہیں، لیکن ان لوگوں سے نہیں کہا گیا۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمایا ان یریدون الا فرارا، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جنگ سے بھاگ جائیں اور ہم اپنے گھر والوں پہ پہنچ جائیں۔ ان یریدون الا فرارا، صرف بھاگنا ہی ان کا مقصد ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے کے سارے لوگ، وہ لوگ جن کی جنگیں چل رہی ہیں، زمانے سے جنگیں چل رہی ہیں، کیسی کیسی جنگ لڑتے تھے یہ لوگ، اس چیز سے اندازہ لگائیے۔ ایک کنواں تھا، ایک کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے لوگ جاتے تھے، پانی بھر کے لے کے جائے۔ دو لڑکیاں کنویں کے اوپر پانی بھرنے کے لیے گئیں، ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں پانی بھروں گی،
دوسری کہنے لگی اگر دم ہو تو بھر لے، لیجیے لڑائی تیار۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اچھا میں نہیں بھر سکوں میں بھروں، میں بھر لے اگر دم ہو۔ ان دونوں کے اندر لڑائی ہوئی، ان کے گھر والوں میں لڑائی ہوئی، پھر ان کے خاندانوں میں لڑائی ہوئی، اور پھر لڑائیاں ہوتی رہی، لوگ مرتے رہے، اور مرنے کے وقت وصیت کر کر کے مرتے تھے کہ بدلہ ضرور لینا ہے، کسی طرح سے چھوڑنا نہیں ہے، بدلہ ضرور لینا ہے۔ یہ بدلے کی آگ کب تک چلی، کیسے چلی؟ فرمایا گیا یہ لڑائی اور جھگڑے 100 سال تک چلتے رہے، 100 سال تک صرف بدلے کی آگ چھپانی تھی کہ بدلے کی آگ ہے، بدلہ لینا ہے کہ ہمارے فلاں فلاں رشتے داروں کو قتل کیا ہے لہذا ہم بھی قتل کریں گے۔ تو یہ لڑائی چلتی رہی اور دونوں لوگ لڑتے رہے۔ کتنے لوگ مرے ہوں گے اندازہ لگائیے اس 100 سال کے پیریڈ میں۔ اور ایسے لوگوں میں صلح صفائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ یعنی ایسے جنگجو لوگ تھے کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیسے نکل گیا، اس پر لڑائی ہو رہی۔ تیرے پاس اتنا مال و دولت کیسے ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اس پر لڑائی ہوئی۔ باغات تیرے پاس کیسے ہیں میرے پاس کیوں نہیں، لڑائی اس پر ہو رہی۔ تو یہ لوگ اس قسم کے تھے۔ اس قسم کے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبی بنا کر کے بھیجا۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برداشت کرنے والے تھے، کس قدر برداشت کرتے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ ایک شخص آتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں ارشاد فرما دیجیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن خلق، یعنی آپ کا اخلاق، آپ کے عادات اچھے ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے۔ یہ شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد اب دائیں طرف آ کر کے بیٹھ گیا، بیٹھا رہا۔ پھر اس نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ یوں ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا حسن خلق۔ کوئی بات نہیں، یہاں سے ہٹ کے آیا، پھر بائیں طرف آ کر کے بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا اے اللہ کے نبی آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے پھر فرمایا حسن خلق۔ اس کے بعد وہ پھر پیچھے جا کر کے بیٹھ گیا اور جانے کے بعد پھر وہاں سے سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے بھائی تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق یہ ہے کہ غصے کی حالت میں بھی اپنے اوپر کنٹرول کرو، غصے کو کنٹرول کرو، یہ ہے حسن خلق۔ اور اگر ہم میں کوئی آدمی ہوتا تو کیا کہتا، وہ سمجھتا نہیں ہے، میں نے ابھی تم کو بتایا تھا حسن خلق۔ پھر ادھر آگے بیٹھ کے پھر پوچھتا ہے، ادھر آگے بیٹھ کے پھر پوچھتا ہے، پیچھے چلا گیا پھر پوچھتا ہے، میں یہی بتانے کے لیے ہو گیا۔ یہ برداشت کا مادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برداشت کرتے تھے، کتنا برداشت کرتے تھے، اس کا اندازہ اس چیز سے ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ صحابہ سامنے موجود ہیں، صحابہ کے درمیان میں کچھ لوگ اٹھ کر کے آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا گھر خالی ہے، میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ باوجود اس بات کے کہ پہچانتے تھے کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کسی کی قلعی نہیں کھولی، کسی کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، بلکہ آپ نے خوش دلی کے ساتھ اجازت دی تھی کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم آزاد ہو۔ یہ قلعی کھولی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ جن لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں یہ سب کے سب منافق۔
اچھا دیکھیے بچوں، یہ لفظ ہے عورہ. اب آپ دیکھیے یہ ایک لفظ ہے عورت، یہ بھی تا ہے اور یہ بھی تا ہے. یہ جو تا ہے جو سانس چھوڑیں گے تو ہا بن جائے گی، یہ تا جو ہے یہ ہا بن جاتی ہے، گول ہا. عورتن، عورتن ہے، جب سانس چھوڑیں گے تو عورہ ہو جائے گا، عورہ، یہ ہو جائے گا عورہ. اس کے معنی آتے ہیں چھپانے کی چیز. اور عورت کو عورت صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپانے کی چیز ہے. ایک مرد کی عورت ہوتی ہے اور ایک عورت کی عورت ہوتی ہے. مرد کی عورت ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک. اگر کوئی آدمی صرف اتنا کپڑا پہن لے اور اتنا کپڑا پہننے کے بعد وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن عورت کی جو عورت ہے وہ سر سے لے کر اور پیر تک چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اتنا ہاتھ کھل جائے عورت کا تو نماز نہیں ہوگی، سر کے بال کھل جائیں تو نماز نہیں ہوگی، یہ پیر پنڈلی کھل جائے تو نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ عورت کے معنی چھپانے کی آتی ہے. تو مرد کی عورت ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کی عورت سر سے لے کر پیر تک، پورے بدن کا چھپانا فرض قرار دیا گیا ہے. اب یہ دیکھیے قرآن پاک نے کہا ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ، اور ان کے گھر خالی نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ان کے اندر دروازے تک نہیں ہے اور کوئی بھی آدمی گھر میں گھس سکتا ہے، بیوی بچوں کو اٹھا کے لے جا سکتا ہے. یہ جھوٹے ہیں، مردود ہیں، کذاب ہیں. لیکن آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ان کو اجازت دے دیجیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم جاؤ. اب آگے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کے بارے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، دوست بن کر دشمنی اپنا رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ہم ان منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے حصے کے اندر رکھیں گے اور وہاں پر ان کی کوئی مدد کرنے والا پیدا نہیں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں قرآن پاک میں واضح فرما دیا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ لوگ جو منافق ہیں توبہ کر لیں، توبہ کر لیں اور تائب ہو جائیں. اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کچھ واقعات ایسے رونما فرمائے جن کے سننے کے بعد، ان کو سمجھ لینے کے بعد ان کو عقل آ جانی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ منافق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں نے بہت زیادہ ان کو ان کی عزت دی ہے، ان کا اکرام کیا ہے اور ان کی آماجگاہ بن گئی ہے، ہمارے یہاں ٹھہرے ہیں تو ساری عزت دینا تو ہمارا کام تھا. اور دیکھو تیار ہو جاؤ، جب یہاں پر آئیں اس شہر میں داخل مت ہونے دینا، تلوار لے کے کھڑے ہو جانا اور قتل کر دینا، مار دینا. یہ منافق لوگ کہہ رہے ہیں. اور کہا کہ ہم شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے. منافق کا باپ، منافق کا بیٹا، پکا اور سچا مسلمان، جب اس کو معلوم ہوا کہ میرے باپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے، غلط غلط الفاظ سے عمل کی، تو تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا تو اقرار کر لے کہ تو رذیل اور کمین آدمی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہے، اگر اقرار نہیں کرے گا تو میں تیری گردن اڑا دوں. بیٹے نے باپ سے کہا. عبداللہ ابن ابی یہ منافقوں کا سردار تھا. اس نے یہ بات کہی تھی کہ وہ لوگ ذلیل ہیں اور عزت دار ہم لوگ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ذلیل کہا اور اپنے آپ کو عزت دار کہا.
بیٹا جس کا نام عبداللہ ابن عبداللہ ہے، یہ پکا اور سچا مسلمان، وہ کہتا ہے باپ سے تلوار اٹھانے کے بعد یا تو اقرار کر لے تو رذیل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہے، اقرار نہیں کرے گا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ بیٹا کھڑا ہو گیا باپ کے لیے، تو پھر باپ نے اقرار کیا ہاں بھائی میں ہی رذیل ہوں، میں ہی ذلیل ہوں، میں ہی کمین ہوں، وہ عزت دار۔ یہ واقعہ اسی انداز سے اسی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا جب میرے مرنے کا ٹائم آ جائے، میرا انتقال ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، اور جانے کے بعد میں کہنا کہ میرے باپ کی وصیت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ مجھ کو مرحمت فرما دیں تاکہ میری تجہیز و تکفین اس کے اندر ہو۔ انتقال کے بعد یہ پہنچے اور کہا میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ آپ اپنا جبہ عنایت فرما دیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ عنایت فرما دیا کہ جاؤ لے جاؤ۔ یہ جبہ لے کر کے گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک وصیت اور کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے، مر جاؤں اور جبہ مل جائے، اس کے بعد پھر جانا، اور جانے کے بعد میں کہنا میرے باپ کی یہ وصیت تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازے کی نماز بھی پڑھائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے باپ کو آپ نے جبہ تو مرحمت فرما دیا، میرے باپ کی وصیت ہے کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دامن کھینچا کہ اللہ کے نبی یہ زندگی بھر منافق رہا ہے اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو اختیار دیا ہے، لہذا میں اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی اور اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ آپ کبھی بھی اور ہرگز بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے منافقوں کی، اور نہ ہی ان کی قبروں کے اوپر کھڑے ہوں گے جا کے کہ مغفرت طلب کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کو معاف فرما دے۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، یہ اللہ کے دشمن اللہ کے رسول کے دشمن۔ تو کر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا کہ منافق ہوتا ہے، ان سے قطع تعلق کرنا چاہیے، اور منافق یہ سمجھنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اللہ علیہ